یہ کہانی ایک پیزا ڈلیوری بوائے کے ساتھ پیش آنے والی ایک سچی کہانی ہے۔ رضا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ اس کو شوق تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ قابل بنے، تو وہ اپنے سارے خرچے خود اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ وہ پیزا ڈلیوری بوائے کی جاب کرنے لگا۔ ایک رات قریب 1 بجے جب رضا اپنی شفٹ ختم کر کے گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا تو اچانک ہی پیزا شاپ کا فون بجا۔ رضا نے کال اٹینڈ کری تو ایک آدمی بہت ہی سہمی آواز میں آرڈر دے رہا تھا۔ پہلے تو رضا نے آرڈر لینے سے منع کرنے کا سوچا، کیونکہ پیزا شاپ کی کلوزنگ کا ٹائم آلریڈی ہو چکا تھا، مگر جب اس آدمی نے 5 لارج سائز پیزا آرڈر کرے تو رضا نے فوراً سے آرڈر لے لیا، کیونکہ اکثر بڑے آرڈرز پر ان کو اچھی خاصی ٹپس بھی ملتی تھی اور رضا کو پیسوں کی بھی بہت ضرورت تھی۔ رضا جلد سے جلد پیزا لے کر ڈلیوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ ڈلیوری ایڈریس اس پیزا شاپ سے کافی دور تھا۔ رات بہت دیر ہو چکی تھی اور رستہ کافی لمبا اور سنسان بھی تھا۔ سڑک کچی تھی اور اس کے آئٹ سائڈ بہت زیادہ پیڑ پودے موجود تھے، جہاں سے رات کو ہوا چلنے کی وجہ سے شائیں آوازیں آ رہی تھیں۔ راستے میں کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی اور راستے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ اور دیر کی ڈرائیونگ کے بعد رضا اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت ہی پرانے دکھنے والے ایک عجیب سے پراسرار گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ گھر ایک فارسٹ ایریا کے اندر تھا اور اس گھر کی کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ وہ گھر مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اس کے آس پاس بھی کوئی لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ وہ بہت ہی سنسان سا علاقہ تھا اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ سالوں سے ویران پڑی کوئی حویلی، کوئی گھر، اس طریقے کا وہ گھر وہاں پر تھا۔ رضا اس گھر کو باہر سے دیکھ کر ہی تھوڑا گھبرا گیا تھا، تو اس لیے اس نے اپنی مینیجر کو کال کی۔ وہ اپنے مینیجر کو ساری سچویشن ایکسپلین کر کے وہاں سے واپس چلے جانا چاہتا تھا، لیکن کافی کالز کرنے پر بھی اس کے مینیجر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ رضا اگر بنا مینیجر کو بتائے وہ 5 پیزا واپس لے جاتا تو اس کا مینیجر اس سے بہت ناراض ہوتا اور اس کی سیلری بھی کاٹ لیتا۔ اس لیے جب بار بار کال کرنے پر بھی اس کے مینیجر نے کال اٹینڈ نہیں کی تو اس نے ایک بار اس گھر کے پاس جا کر ڈلیوری ٹرائی کرنے کا من بنایا۔ جان جیسے ہی پیزا لے کر اس گھر کی طرف بڑھا تو اس گھر کی ایک لائٹ آن ہو گئی۔ رضا کو تھوڑا سا کانفیڈنس آیا کہ شاید اندر کوئی ہے۔ اس نے ڈلیوری کے لیے بیل بجائی اور زور سے کہا، پیزا ڈلیوری، مگر کچھ دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ رضا نے پھر سے بیل بجائی۔ دوسری مرتبہ بیل بجانے پر رضا کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن پھر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب رضا نے سوچا واپس جانے کا، اور جیسے ہی رضا واپس جانے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ رضا تھوڑا گھبرایا ہوا اندر گیا اور دیکھتا ہے کہ اندر ایک ہال میں ڈم سی لائٹ جل رہی تھی، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رضا نے آواز لگائی، ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز اپنا پیزا لے لیجئے۔ تبھی رضا نے دیکھا کہ ہال میں صوفے کے نیچے ایک کالی بلی نکل کر روم کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ بلی روم میں گئی تو اس روم کی لائٹس اور ٹی وی آن ہو گیا، ساتھ ہی چھوٹے بچوں کی شیطانی کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب رضا کو لگا کہ شاید کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ غصے میں آ چکا تھا اور غصے میں آ کر وہ اس روم کی طرف بڑھا۔ رضا نے اندر جاتے ہی دیکھا کہ ایک بیڈ پر 2 بچیاں بیٹھی ہیں جس نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور بالکل ایک جیسی ہے دکھنے میں، مانو کہ وہ دونوں جڑوا بچیاں ہیں، اور رضا کو بہت غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ رضا نے ان کو کہا کہ وہ کب سے ڈور بیل بجا رہا ہے اور کوئی ان کو دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ وہ اس وقت غصے میں آ چکا تھا۔
لیکن پھر بھی ان بچیوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بیٹھی بس رضا کو گھورے جا رہی تھی. پھر رضا نے کہا کہ میں پیزا دینے آیا ہوں, تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے جس سے میں پیمنٹ لے سکوں؟ اچانک ان لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ سفید پڑ گیا اور ان کی چپتی ایک بھیانک ہنسی میں تبدیل ہو گئی. وہ زور زور سے ہنسے جا رہی تھی اور رضا کو اس کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگی. رضا بہت گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں پیچھے قدم بڑھانے لگا. جیسے ہی اس دروازے کی طرف وہ پہنچا کہ پیچھے پلٹتے ہی کیا دیکھتا ہے, ایک بھیانک عورت سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی, جس کی آنکھیں اس بچی کی طرح بالکل سفید تھیں اور اس کے بال بکھرے بکھرے اس کے کپڑوں پہ آگے اس کے چہرے کو ڈھک رہے تھے. یہ دیکھتے ہی رضا کے ہاتھ سے 5 پیزا کے ڈبے نیچے گر گئے. رضا پسینے پسینے ہو چکا تھا, وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا. پھر اس نے ہمت کر کے تیزی سے دوڑ لگا دی. رضا نے ہمت کر کے فوراً بائک اسٹارٹ کری اور وہ وہاں سے چل دیا. وہ دونوں بچیاں اور وہ عورت دروازے پہ کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. رضا ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے فیل ہوا کہ اس کی بائک خراب ہو رہی ہے. ایک دم سے بائک کے دھسکنے کی آواز آنے لگی اور بائک بند پڑ گئی. سہما ہوا رضا بائک سے اترا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بائک کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا. اس نے ڈر کے مارے پولیس کو فون ملایا اور جلد سے جلد مدد مانگی. وہ آس پاس دیکھنے لگا اور اچانک ہی اس کی نظر بائک کے مرر پر پڑی, جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. بائک کے پیچھے وہ عورت اور اس کی دونوں بچیاں اس کے دائیں بائیں کھڑی تھی, جو کہ دھیرے دھیرے مسکرا کر اس کے قریب آ رہی تھی. رضا ہڑبڑا کر بائک کو وہیں چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے اب وہ کافی تھک چکا تھا, اسے بہت پیاس بھی لگ رہی تھی. وہ اس جنگل میں ایک پیڑ کے پیچھے جا چھپا. وہ اپنی جان کے لیے دعائیں مانگنے لگا اور کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ گئی. اسے دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے لگ گئی تھی. پھر اس کو کچھ اطمینان ہوا اور اب اس نے اپنی بچی ہوئی ہمت لگا کر واپسی بائک کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. جب وہ واپس اپنی بائک کی طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس کھڑی اس کی بائک کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اس نے ہانپتی سانسوں سے پولیس کو اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ سنایا اور انہیں اس گھر تک لے گیا. پولیس نے اس گھر کے اندر جا کر جانچ پڑتال کری, لیکن انہیں اس جنگلی بلی کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں دکھا. اگلی صبح رضا کو پتا چلا کہ وہ گھر 3 سالوں سے بند پڑا ہے اور 3 سال پہلے اس گھر میں وہ عورت اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں رہتی تھیں, جن کا ایک روز اچانک مرڈر ہو گیا تھا. یہ سن کر رضا کے ہوش اڑ گئے. اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس گھر میں جن لوگوں کو اس نے دیکھا تھا وہ اس عورت اور اس چھوٹی بچیوں کی آتما ہی تھی, جو شاید آج بھی اس گھر میں قید ہیں. مگر اسے اب بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ فون آخر کس نے کیا تھا. اس حادثے کے بعد رضا نے وہ پیزا ڈلیوری کی نوکری ہی چھوڑ دی, مگر آج بھی وہ جب اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے. سو گائز, یہ تھی ہماری آج کی ریئل اسٹوری. اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز لائک, کامنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.